ہشام نے بیان کیا، ان سے محمد نے، ان سے عبیدہ نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ احزاب خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو یہ بد دعا دی کہ اے اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہم کو صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ یا آپ نے اس وقت فرمایا جب سورج غروب ہو چکا تھا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2931۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ابن ذکوان نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی دعائے قنوت میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ تمام کمزور مسلمانوں کو نجات دے جو مکے میں مشرکین کی سختیاں جھیل رہے تھے، اے اللہ مضر پر اپنا سخت عذاب نازل کر، اے اللہ ایسا قحط نازل کر جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2932۔ اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی اور انہوں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، قیامت کے دن حساب بڑی سرعت سے لینے والے، اے اللہ مشرکوں اور کفار کی جماعتوں کو جو مسلمانوں کا استحصال کرنے آئی ہیں شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2933۔ جعفر بن عون نے بیان کیا، ہم سے سفیان ثوری نے، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے عمرو بن میمون نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور قریش کے بعض دوسرے لوگوں نے کہا کہ اونٹ کی اوجڑی لا کر کون ان پر ڈالے گا؟ مکہ کے کنارے ایک اونٹ ذبح ہوا تھا اور اسی کی اوجڑی لانے کے واسطے ان سبھوں نے اپنے آدمی بھیجے اور وہ اس اونٹ کی اوجڑی اٹھا لائے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے ڈال دیا۔ اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اس گندگی کو ہٹایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بد دعا کی کہ اے اللہ قریش کو پکڑ، اے اللہ قریش کو پکڑ، اے اللہ قریش کو پکڑ۔ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ابی بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط سب کو پکڑ لے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، چنانچہ میں نے ان سب کو جنگ بدر میں بدر کے کنویں میں دیکھا کہ سب کو قتل کر کے اس میں ڈال دیا گیا تھا۔ ابو اسحاق نے کہا کہ میں 7ویں شخص کا جس کے حق میں آپ نے بد دعا کی تھی نام بھول گیا، اور یوسف بن ابی اسحاق نے کہا کہ ان سے اسحاق نے سفیان کی روایت میں ابی بن خلف کے بجائے امیہ بن خلف بیان کیا، اور شعبہ نے کہا کہ امیہ یا ابی شک کے ساتھ ہے لیکن صحیح امیہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2934۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ بعض یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، السلام علیکم، تم پر موت آئے۔ میں نے ان پر لعنت بھیجی۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا، کیا انہوں نے ابھی جو کہا تھا آپ نے نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا، کیا اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے اس کا کیا جواب دیا؟ وعلیکم، یعنی تم پر بھی وہی آئے، یعنی میں نے کوئی برا لفظ زبان سے نہیں نکالا، صرف ان کی بات انہی پر لوٹا دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2935۔